السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں سعید احمد اشرفی آپ سوال پوچھیے کہ پہلے سیگمنٹ میں پہلی نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہماری آج کی اس نشست میں آپ کے 3 سوالوں کے جوابات شامل کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام احباب نے ہمارے اس سلسلے کو بہت پذیرائی دی، بہت پسند کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ آگے بھی اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلا جو سوال کیا گیا وہ حضرت سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے کیا گیا کہ سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے ولی تھے یا نبی تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کے حوالے سے علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض کے نزدیک انہیں اللہ کا ولی قرار دیا گیا اور بعض انہیں اللہ کا نبی قرار دیتے ہیں۔ علماء محققین کے نزدیک خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اور نبی ہیں، اور ان علماء میں علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ ابن طبری، علامہ ابن کثیر علیہم الرحمہ شامل ہیں۔ وہ شخصیات اور وہ علماء اور ائمہ کے جو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر اور نبی قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک ان کی طرف سے بہت سے دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ میں ان میں سے صرف ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ فرماتے ہیں کہ سورہ کہف میں جہاں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام کی آپس میں ملاقات کا ذکر ہے، اور حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام کا بچے کو قتل کرنے کا واقعہ، خضر علیہ السلام کا کشتی کو پھاڑنے کا واقعہ، دیوار کو ٹھیک کرنے کا واقعہ، یہ 3 واقعات اور یہ 3 کام حضرت خضر علیہ السلام کے مرکوز ہیں۔ اور جدا ہوتے وقت جب انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ان تمام کاموں کے پیچھے جو حکمتیں تھیں وہ بتانا شروع کی، تو وہاں انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جسے قرآن پاک میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، کہ جتنے بھی کام کیے وہ یہ کام میں نے اپنے ارادے سے یا اپنی مرضی سے نہیں کیے، بلکہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم کیا گیا تو یہ کام کیے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے ولی اگر خضر علیہ السلام ہوں، اللہ کے ولی ہوں، تو اس صورت میں اللہ کے ولی سے خطا کا امکان ممکن ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ان کے دل میں جو القاء ہو، ان کے دل میں جو خیال پیدا ہو، ان کے دل میں جس چیز کا الہام ہو، اس میں کوئی غلطی یا کوئی خطا ممکن ہے کہ ان سے کوئی غلطی یا کوئی خطا سرزد ہو جائے، جبکہ اللہ کے پیغمبر وہ امکان خطا سے پاک ہیں، وہ معصوم ہیں، ان سے کسی خطا کا، کسی غلطی کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معصوم عن الخطا بنایا۔ اب اگر ہم سمجھیں کہ سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ اللہ کے ولی ہیں اور انہوں نے بالفرض اللہ کی طرف سے القاء کیے جانے والے حکم کے مطابق انہوں نے بچے کو قتل کر دیا، تو ظاہر ہے کہ بچے کو قتل کرنا یہ اتنا بڑا کام تھا کہ جو ایسے کسی حکم کے مطابق یا ایسے کسی خیال کے مطابق نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جس میں خطا کا امکان ہو۔ تو لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ خضر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ان کے دل میں القاء کیا گیا، یعنی وہ القاء محض القاء نہیں تھا بلکہ وہ وحی تھی، اور خضر علیہ السلام نے اس وحی کے مطابق بچے کو قتل بھی کیا، اور اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے دیوار کو ٹھیک بھی کیا، اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے کشتی کو خراب بھی کیا۔ اور یہ اتنے یقین کے ساتھ ان تمام کاموں کا کرنا اسی وقت ممکن ہے کہ جب اپنے عمل سے کسی بھی طور پر خطا کے امکان کا وجود نہ ہو، خطا کا کوئی امکان نہ پایا جاتا ہو۔ تو اس لیے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ دوسرا سوال کیا گیا کہ نومولود بچے کا ذائچہ بنوانا کیسا ہے۔ نومولود بچے کا ذائچہ بنوانا، اس سے پہلے ہمیں ذائچہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ذائچہ بالعموم کسے کہتے ہیں۔ ذائچہ کہتے ہیں ستاروں کی چال کو دیکھ کر، ستاروں کے معاملات کو دیکھ کر، علم فلکیات کے مطابق مستقبل کے احوال کو جاننا اور ان سے باخبر ہونا۔ اب ذائچے میں چونکہ مستقبل کی بات کی جاتی ہے تو بطور مومن ہمیں یہ زیبا نہیں دیتا کہ ہم اپنے مستقبل کو جاننے کی اس انداز میں کوشش کریں، کیونکہ ہمارا مستقبل رب کائنات کے ہاتھ میں ہے، جو اس نے مقدر کر رکھا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے اسے ہم جانیں یا نہ جانیں، اس نے ہو کے رہنا ہے، اور تقدیر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔
جب انسان اللہ کے رازوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اکثر اوقات نقصان بھی اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اسی وجہ سے کاہنوں کے پاس جا کر اپنے مستقبل کے احوال کے جاننے پر حضور نے بڑی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو زائچہ بنانا اگرچہ درست صحیح یعنی شرعاً حرام نہیں ہے، لیکن اس سے محتاط رہنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہے۔ بالعموم ہمارے یہاں بچوں کے ناموں کے حوالے سے، عادات کے اعتبار سے یا حروف کے اعتبار سے، تاریخ پیدائش و والدہ کے نام کے اعتبار سے زائچے نکال کر حساب کتاب لگا کر نام بتائے جاتے ہیں، نام رکھے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی درست ضرور ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی شخص اور اس نے اپنے بچے کے نام کے حوالے سے حضور سے درخواست کی تو نبی کریم علیہ السلام نے اسے فوراً نام بتایا، اور آپ علیہ السلام کی کئی احادیث ایسی ہیں کہ جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور یہ چاہتے، اور حضور نے لوگوں کو حضور نے یہ سمجھایا اور یہ تعلیم دی کہ اپنے بچوں کے نام اچھے لوگوں کے نام پر رکھو، کہ ان کے اچھے ناموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے کردار میں برکت پیدا کرے گا۔ یہاں ہمارے یہاں زائچے نکلوائے جاتے ہیں، علم العادات کے حساب سے حساب لگوائے جاتے ہیں، اور پھر حروف نکلوا کر نام وہ رکھے جاتے ہیں کہ جو کسی ہندو یا اور کسی دوسرے مذہب کی طرف اشارہ کرتے ہوں، یا ایسے نام رکھے جاتے ہیں کہ جن کا شرعاً معنی ہی غلط بنتا ہو۔ سب سے بہتر یہی ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کو اپنائیں اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے دوست ہیں، ان کی والد کا انتقال ہو چکا اور اب بہن کی شادی قریب ہے، اور جو ان کی والدہ ہیں وہ اپنی دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں، تو شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیں شریعت آپ کو کسی بھی طور پر یہ نہیں کہے گی کہ والدہ کو شادی کرنے سے روکیں، بلکہ شریعت یہی سمجھاتی اور یہی سکھاتی ہے کہ اگر والدہ شادی کرنا چاہتی ہیں تو تمام اولاد کو چاہیے، آس پاس کے لوگوں کو چاہیے کہ والدہ کے اس فیصلے میں انہیں سپورٹ کریں، کیونکہ انسان کے کسی گناہ میں پڑ جانے، انسان کے کسی غلط عمل میں پڑ جانے، انسان کے کسی خطا میں پڑ جانے سے کئی گنا بہتر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر اور نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے شادی کر لی جائے۔ بالعموم ہمارے ہاں ان چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان چیزوں کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ حوصلہ شکنی نہ کریں۔ آپ اگر اپنی والدہ کی بہتری چاہتے ہیں تو اپنی والدہ کو سپورٹ ضرور کریں، اپنی والدہ کے ساتھ آپ کے دوست اپنی والدہ کو سپورٹ کریں۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں آپ کے 3 سوال اور ان کے جواب شامل کیے گئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے ایمانیات کے متعلق، عقائد کے متعلق، نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج کے متعلق، آپ کے کاروبار کے متعلق، آپ کمنٹس میں اپنا سوال ٹائپ کریں اور ہمیں کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سوالات کو بھی شامل کیا جائے گا۔ والسلام علیکم۔